بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوالات میں سے ایک چھوٹا سا سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ حج کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اتنی بات تو ہمیں معلوم ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہی اللہ رب العزت کا جو پہلا گھر وہ بیت اللہ بنایا گیا۔ مورخین و مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی زمانے سے حج کیا کچھ نہ کچھ سلسلہ جاری و ساری تھا، لیکن اس کے جو مستقل عنوان ہے دیگر عبادات کی طرح جیسے قربانی ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، تو حج کا مستقل عنوان ہمیں ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 27، یہ ایک پیغام تھا اللہ کے امر سے ابراہیم علیہ السلام کی زبان میں کہ لوگوں کو خبر دے دو کہ وہ پیادہ اور سواریوں پر بیٹھ کر بیت اللہ پہنچیں اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں۔ امام طبری اور امام ابن کثیر جیسے مورخین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اولاد یعنی مکہ مکرمہ کے رہائشیوں اور اطراف میں رہنے والوں اور اس نسل اور قوم میں کسی نہ کسی درجے میں حج کی کوئی نہ کوئی شکل چلی آ رہی تھی، اگرچہ بعد میں اس کے اندر رسومات، بدعات اور خرافات شامل ہو گئی تھی، حتیٰ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور اس کے بعد آپ کو نبوت کی دولت سے مالا مال فرمایا گیا، اس وقت بیت اللہ بہت سارے بتوں کی اماجگاہ تھا جن میں 360 بتوں کا ذکر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دعوت کا آغاز کیا، حالات کے پیش نظر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور پھر پہلا جو باقاعدہ حج کا حکم نازل ہوا جمہور مفسرین کی رائے کے مطابق وہ 9 ہجری میں تھا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سورہ آل عمران میں بتایا گیا کہ جو شخص حج بیت اللہ کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر حج فرض کر دیا گیا ہے۔ 9 ہجری میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں مسلمانوں نے اس امت میں سے پہلا حج ادا کیا، جس کے اندر کچھ احکامات بھی وہاں بتائے گئے کہ آئندہ کوئی ننگا انسان بیت اللہ کی حدود میں نہ داخل ہوگا نہ بیت اللہ کا طواف کرے گا، کوئی مشرک حج نہیں کر سکے گا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تاریخ اور اپنی زندگی کا واحد حج جس میں آپ کے ساتھ صحابہ کی ایک بڑی جماعت شامل تھی وہ 10 ہجری میں کیا، اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک، حج کی عبادات مجھ سے سیکھ لو۔ یوں اس کا آغاز ہوا اور آج تک الحمدللہ مستقل بنیادوں پر یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور تا صبح قیامت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے یہ عظیم سعادت اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج مبرور کیا یعنی جو اللہ کے ہاں مقبول ہوا، وہ واپس ایسے لوٹتا ہے رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔